السلام علیکم ناظرین، میرے چینل پر آپ کا خوش آمدید۔ معذرات فقہ کے لیکچر میں آج جو ہم نے چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے شریعت کے 5 بنیادی مقاصد۔ شریعت کے 5 مقاصد کون کون سے ہیں اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل پر اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ شریعت کے 5 بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد اس کا تحفظ دین ہے۔ سب سے پہلا مقصد دین کا تحفظ ہے۔ دین سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو خاص رشتہ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کی جو نوعیت ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک اور سنت میں بے شمار احکام دیے گئے ہیں، نماز کا حکم، روزے کا حکم، تلاوت کا حکم، اللہ کو یاد رکھنے کا حکم، ذکر کا حکم، ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق قائم رہے اور اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس بندے کے دل میں بیدار رہے۔ پھر دین کی تعلیم میں اس خاص اور بنیادی دائرے سے باہر بھی کئی دائرے ہیں جن کا مقصد بندے اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنا ہے، جن کا مقصد بندے اور اس کے چاروں اطراف جو وسیع العرض دنیا پھیلی ہوئی ہے، اس میں ذمہ داریاں انجام دینا اور اس دنیا کو صحیح طور پر برتنے کے لیے بندوں کو تیار کرنا ہے۔ ان سب دائروں کی حفاظت اور اس پوری تعلیم کا تحفظ شریعت کے احکام کا سب سے پہلا مقصد ہے۔ آپ قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک پڑھیں، احادیث کے ذخیرے کا اول سے لے کر آخر تک جائزہ لیں، فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس مقصد کے حصول کی خاطر ہزاروں کی تعداد میں بلا واسطہ یا بالواسطہ احکام موجود ہیں۔ فقہ کی کتاب میں اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ پانی کیسے پاک ہوتا ہے اور کیسے ناپاک ہوتا ہے تو اس کا اصل مقصد رضا الہی کا حصول ہے، کیونکہ آپ کو اپنا جسم اور کپڑے پاک کر کے نماز پڑھنی ہے۔ نماز کے ذریعے بندگی کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کے حضور پیشانی ٹیکنا اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار ہے۔ اس حالت میں انسان کو باطنی اور روحانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ظاہری اور جسمانی طور پر بھی پاک صاف ہونا چاہیے۔ پاک صاف ہونے کے لیے پانی کی پاکیزگی ضروری ہے۔ یوں ان تمام سرگرمیوں کا بالآخر اس رشتے سے تعلق جا نکلتا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان پایا جاتا ہے۔ یہ شریعت کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا بنیادی مقصد ہے۔ شریعت کا دوسرا بنیادی مقصد ہے انسانی جان کا تحفظ۔ شریعت کی اصطلاح میں ہر انسان معصوم ہے، اس کا خون محفوظ اور معصوم ہے۔ ایک انسان کی جان لینا پوری انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ ہاں، اگر خود احکام شریعت ہی کی روح سے اس جان کو واجب القتل قرار دیا گیا ہو تو اور بات ہے۔ اس کی بھی صرف 3 یا 4 شکلیں ہیں۔ ان کے علاوہ انسانی جان لینے کے جواز کی کوئی شکل نہیں ہے۔ یا تو وہ میدان جنگ میں آپ کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آیا ہو اور دشمن ہو، حملہ آور ہو، آپ کے قتل کے در پہ ہو، آپ نے اسلامی ریاست کے دفاع میں اس آدمی کو دوران جنگ قتل کر دیا، یا اس نے کسی بے گناہ کو قتل کر دیا تھا تو وہ قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہو، یا بعض شرائط کے ساتھ وہ قتل کر دیا گیا ہو، یا ایک اور جرم ہے، ایک خاص شریعت کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا تو اس کی سزا بھی موت ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی جان لینے کی کوئی اور شکل نہیں ہے۔ انسان کی جان محفوظ ہے۔ شریعت کے بہت سے احکام انسانی جان کے تحفظ کے لیے ہیں۔ انسانی جان کا تحفظ اور جانور کی جان کے تحفظ میں فرق ہے۔ ایک بیابان میں کتا پیاس سے مر رہا ہے، آپ نے پانی پلا کر اس کی جان بچا دی، یہ بھی ایک جان کا تحفظ ہے۔ لیکن انسانی جان اور کتے کی جان کے تحفظ میں بہت فرق ہے۔ انسان اللہ کی مکرم مخلوق ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو عزت سے نوازا ہے۔
ہر انسان کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ یعنی اللہ کا جانشین اور نائب ہے، لہذا انسانی جان کا تحفظ عزت کے ساتھ ضروری ہے۔ انسان کے احترام کے ساتھ ساتھ اس کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اگر انسان کا احترام باقی نہیں ہے تو پھر انسانی جان کا محض جسمانی تحفظ کافی نہیں ہے۔ اگر انسان ذلت کے ساتھ زندہ ہے تو یہ انسانی جان کے تحفظ کے مفہوم پر پورا نہیں اترتا۔ انسانی جان کا تحفظ بطور ایک مخلوق کے ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ شریعت کا دوسرا مقصد ہے۔ شریعت کے بے شمار احکام انسانی جان کی عزت اور انسان کے اس مرتبے کے تحفظ کے لیے دیے گئے ہیں جس پر اللہ نے انسان کو فائز کیا ہے۔ شریعت کا تیسرا مقصد انسانی عقل کا تحفظ ہے۔ انسان اللہ کا جانشین اور خلیفہ ہے، اللہ کے احکام کا پابند اور مکلف ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی بہت سی صفات ہیں، ان سب ذمہ داریوں کی انجام دہی عقل پر موقوف ہے۔ اگر انسان عقل نہ رکھتا تو اس کا درجہ جانوروں سے مختلف نہ ہوتا۔ آخر جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جو چیز انسان کو مکرم بناتی ہے اور اس کو شرعی ذمہ داریوں کا مکلف کرتی ہے اور جس نے انسان کو مشرف بنایا ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ اس لیے عقل کا تحفظ شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا علم جس نے انسان کی عقل کو بند کر کے رکھا ہو وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ شراب نوشی، منشیات کا استعمال سختی سے حرام قرار دیا گیا ہے۔ جتنے بھی ایسے اعمال ہیں جن سے انسانی عقل متاثر ہوتی ہے، جادو، یہ سب شریعت میں اس لیے ناجائز ہیں کہ یہ انسانی عقل کو متاثر کرتے ہیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ شریعت کا چوتھا بنیادی مقصد انسان کی نسل اور خاندان کا تحفظ ہے۔ اس پر آئندہ ایک گفتگو میں تفصیل سے بات ہوگی کہ نسل اور خاندان کے تحفظ کو اسلام نے اتنی اہمیت کیوں دی ہے اور اس پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے، وہ کون سے اصول ہیں جن سے نسل اور خاندان برقرار رہیں۔ لیکن اب بات یہاں عرض کر دیتی ہوں، نسل انسانی کی بقا اور تسلسل اس بات پر موقوف ہے کہ خاندان کا ادارہ موجود اور محفوظ ہو۔ خاندان کا ادارہ موجود نہ رہے تو نسل انسانی کی تربیت اور بقا کا سلسلہ یا تو ختم ہو جائے گا یا اس اخلاقی بنیاد پر قائم نہیں رہے گا جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے۔ شریعت کا پانچواں بنیادی مقصد انسان کے جائیداد اور مال کا تحفظ ہے، یعنی تحفظ مال۔ جائیداد یا مال فرد کا ہو یا افراد کا، گروہ کا ہو یا حکومتوں کا، ریاستوں کی ملکیت ہو یا کسی اور ادارے کی، ان سب کا تحفظ شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مال کسی کی ملکیت ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وضو میں دریا کا پانی بھی ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دریا کی متلاطم موجوں کے تلاطم اور روانی میں آپ کے ایک آدھ لوٹے کے برابر پانی کے استعمال سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا لاکھوں گیلن پانی تو روز سمندر میں گرتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ گرا رہا ہے، اس کی مصلحت ہے اور آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ پانی سمندر میں نہ گرے تو ایک اور بڑا مقصد شریعت یعنی حیات انسانی کا تحفظ وہ متاثر ہو جائے۔ اس کی ایک الگ کائناتی حکمت ہے۔ اس سے قطع نظر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ پانی صرف اتنا استعمال کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے، اس سے زیادہ استعمال کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ ہمارا آج کا لیکچر شریعت کے بنیادی مقاصد کے بارے میں تھا کہ شریعت کے بنیادی مقاصد کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔